بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کی تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، اور تم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کل کے لیے کیا ذخیرہ رکھا ہوا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کی تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر، اللہ جل شانہ خبر رکھتا ہے، خبیر ہے بما تعملون، جو کچھ تم عمل. اب اس آیت کریمہ میں خطاب ہے اہل ایمان کو. خطاب قرآن مجید میں دو قسم کے خطاب ملتے ہیں. ایک تو وہ خطاب ملتا ہے جس میں تعمیم ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں کو، تمام لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے. تو اس خطاب میں تعمیم ہوتی ہے، عام خطاب ہوتا ہے. اور ایک وہ خطاب ہوتا ہے جس میں تخصیص ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے ان بندوں کو مخاطب کرتا ہے جو اہل ایمان ہوتے ہیں. قرآن مجید بیسیکلی نازل ہوا ہے، ظاہر ہے کہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے. اس میں جو دعوت ہے تو دعوت سب کے لیے ہے. یہ جو میسج ہے قرآن مجید کے اندر، اس میں تفریق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے. اب بارش جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پوری زمین پر پڑتی ہے، بارش کے قطرات پوری زمین پر پڑتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ساری کی ساری زمین اوپر سے جب بادل آتے ہیں تو بادل زمین کے جس ٹکڑے پر برستے ہیں
اس ٹکڑے کے نیچے ساری کی ساری زمین جو ہے وہ سیراب ہوتی ہے، اس پانی سے مستفید ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں ویرائٹی ہوتی ہے، نیچے جو زمین ہے وہ سب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت ہی اس میں رسپانس ہوتا ہے، وہ زمین زرخیز ہوتی ہے، اس پر جب پانی برستا ہے، اس پر پانی آتا ہے تو وہ پانی کو جذب کرتی ہے، پانی کو جذب کرتی ہے، پانی پوری طرح زمین کے اس حصے میں سرایت کرتا ہے، وہ زمین کا پورا ٹکڑا جو ہے شاداب ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض حصے ایسے ہوتے ہیں زمین کے کہ جن میں رسپانس نہیں ہوتا، ان کے اوپر بھی بارش ہوتی ہے، پانی تو اس پر بھی آتا ہے، لیکن وہ پانی کو پوری طرح جذب نہیں کرتا۔ اور پھر جو پتھر ہوتے ہیں، پتھریلی زمین ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پتھریلی زمین پر تو پانی آ کر بہہ جاتا ہے، وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ویرائٹی ہے تو یہ زمین میں ہے، بارش میں تو نہیں ہے، بارش تو سب کے لیے ہے۔ جیسے مولانا روم نے مثال دی کہ جس طرح درخت ہوتا ہے تو بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو جب پانی ملتا ہے تو پانی ملنے کی وجہ سے وہ درخت اس کے اندر بہت ہی خوبصورتی آتی ہے، وہ درخت بالکل سرسبز ہو جاتا ہے، درخت کے اندر پھل آتا ہے، درخت جو ہے مفید ہو جاتا ہے، عمدہ ہو جاتا ہے۔ جو پھلدار درخت ہوتا ہے تو پھلدار درخت میں اس کی جڑوں میں جب پانی آتا ہے تو پانی کی وجہ سے پھلدار درخت جو ہے وہ پھل دیتا ہے۔ لیکن جو درخت ایسا ہوتا ہے، انہوں نے مثال دی سرو، یہ سرو کا درخت جو ہے اگر آپ نہر کے درمیان میں بھی اس کو آپ رکھیں اور گاڑیں تو زندگی بھر وہ سرو رہے گا، اس میں پھل نہیں ہے، سرو جو ہے سرو رہے گا، وہ ہوگا ٹھیک ہے، اونچا ہوگا اور خوبصورت ہوگا، سب کچھ ہوگا، پھل اس میں نہیں آئے گا۔ تو یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق میں ویرائٹی ہے، اللہ کے بندوں میں مراتب ہے۔ یہ جو فرق مراتب کہتے ہیں، مولانا روم نے فرمایا کہ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، کہ اللہ کے بندوں میں اگر آپ فرق نہیں کریں گے، اللہ نے اپنے بندوں میں فرق رکھا، سب کو ایک جیسا نہیں رکھا، تو فرق مراتب ہے۔ جس طرح ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فرق مراتب ہے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، انسان ہونے کے حوالے سے سب ایک جیسے ہیں، سب انسان، تمام انسانوں کے اعضاء ایک جیسے ہیں، لیکن جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور زندگی جو لوگ گزارتے ہیں سب ایک جیسے نہیں گزارتے۔ کھانا تو سب کھاتے ہیں، ہر شخص جو ہے صبح اٹھ کر ناشتہ کرتا ہے، لیکن سب لوگوں کا ناشتہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک وہ شخص ہے جو صبح ناشتہ کرتا ہے، رات کی جو روٹی سوکھی روٹی بچی ہوتی ہے وہ کھاتا ہے ناشتہ۔ ایک وہ ہوتا ہے جو صبح فریش جو ہے وہ گوشت بنوا کر کھاتا ہے، جوس پیتا ہے، دودھ پیتا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ اب پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اربوں کی آبادی ہے، اور اربوں کی آبادی کی جو زندگی ہے ایک جیسی نہیں گزر رہی، اس میں کتنا تنوع ہے اور کتنی ویرائٹی ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو جس طریقے سے ظاہری اعتبار سے
زندگی میں تنوع ہے، اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی تنوع ہے۔ روحانی لحاظ سے بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، اللہ کی ساری مخلوق ایک جیسے نہیں ہے۔ اللہ نے روحانی اعتبار سے بھی مراتب میں تقسیم کیا ہے اپنے بندوں، اس لیے قرآن مجید نے بتایا کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ اللہ کی مخلوق میں بعض وہ ہیں جو شقی ہیں اور بعض وہ ہیں جو سعید ہیں۔ اللہ نے بعض اپنے بندوں کو سعادت عطا فرمائی ہے، بعض لوگوں کو شقاوت دی ہے۔ دونوں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ایک طرف وہ مخلوق ہے کہ جن کو اللہ نے سعادت کے شرف سے نوازا، سعادت عطا فرمائی، اور دوسری طرف وہ مخلوق ہے کہ جن کے وجود میں شقاوت ہے۔ اب یہ جو سعادت اور شقاوت ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک زمینی حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جو مصلحین آتے ہیں، اللہ جل شانہ جو مصلحین بھیجتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی شکل میں انبیاء کو بھیجا، پھر انبیاء علیہ السلام کے علوم کے جو وارث ہیں علماء کو بھیجا، فقہاء کو بھیجا، اولیاء کرام کو بھیجا، یہ جو پورا طبقہ ہے، تو یہ اس طبقے کا بنیادی وظیفہ اور فریضہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی سعادت کی طرف آؤ اور شقاوت سے اجتناب۔ سعادت جو ہے اللہ جل شانہ کے انبیاء علیہ السلام نے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے سعادت کے طریقے بتائے ہیں کہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو سعادت ملے گی، یہ عمل کریں گے تو سعادت ملے گی، یہ عمل کریں گے تو سعادت ملے گی، یہ عمل کریں گے تو شقاوت ملے گی۔ تو یہ جو انسانوں کی زندگی ہے، ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی گزارتا ہے اور پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارتا ہے۔ بعض لوگ زندگی گزارتے ہیں اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے اور قرآن کے علاوہ جو تمام کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور آپ علیہ السلام خود ہیں اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان سب کا میسج ایک ہے، پیغام سب کا ایک ہے۔ تمام انبیاء نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سب نے اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو ایک ہی پیغام دیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ بھی اللہ کے ساتھ جوڑ، اللہ کی طرف آؤ۔ جو تمہارا محسن ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا پروردگار ہے، سب کچھ ہے، اس کی طرف آؤ۔ یہ جو تم جمیلوں میں پڑے ہوئے ہو دنیا کے تعلقات میں اور دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے، تو اس الجھاؤ سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے اور اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان تو لے آئے ہو، لیکن اب یہ جو ایمان ہے اس کے تقاضے ہیں، ایمان کے تقاضوں کی طرف آؤ۔ ایمان کا جو آپ لوگوں سے تقاضا ہے تو وہ ان تقاضوں کا علم ہونا چاہیے کہ انسان کو جب کوئی منصب ملتا ہے، انسان جب کوئی پوزیشن جوائن کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پوزیشن کے تقاضے ہوتے ہیں اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھی میں اس پوزیشن پر بیٹھا ہوں تو مجھے اس پوزیشن کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، نہیں کروں گا تو پھر یہ مجھ سے پوزیشن چھوٹ جائے گی۔ تو اسی طرح انسان جو ہے اس کا سب سے بڑا منصب یہ ہے
پھر اللہ جل شانہ نے اس کو خلافت عطا فرمائی۔ اس روئی زمین پر، اس زمین پر انسان کے پاس خلافت ہے، اللہ کی خلافت، یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس روئی زمین پر اللہ نے اپنی بہت ساری صفات جو ہے ان صفات میں انسان کو شریک فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ کی صفات رحم کی صفت ہے، تو انسانوں کو اللہ نے رحم کی صفت میں شریک فرمایا۔ علم کی صفت ہے، اللہ جل شانہ علیم ہے، تو اللہ نے انسانوں کو اس صفت میں شریک فرمایا۔ کرامت کی کریم ہے اللہ، تو اللہ جل شانہ نے اس صفت میں اپنے بندوں کو شریک فرمایا۔ یہ جو انسان ہے تو انسان وہ فرمایا کہ بھئی جو خاص طور پر صاحب ایمان لوگ ہیں تو ان کو تقویٰ کی طرف آنا چاہیے۔ اور تقویٰ کے بارے میں ایک تو علماء شریعت اس کا مفہوم لیتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے، اور ایک صوفیاء کرام کے ہاں تقویٰ ہے۔ دونوں میں ظاہر ہے کہ اجمال اور تفصیل کا فرق ہے۔ جو علماء شریعت ہیں وہ تو ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ جب بھی آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو اتقوا اللہ جہاں ہوگا تو اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا کہ اللہ سے ڈرو۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے ساتھ اپنا انسلاک بڑھائیں۔ جس طریقے سے ایک بیٹا ہوتا ہے تو وہ باپ سے ڈرتا ہے، دور رہتا ہے۔ ایک بیٹا وہ ہے جو باپ کے قریب رہتا ہے۔ اب جو دور رہتا ہے ڈرتا ہے، ڈر کے مارے دور، اس کو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ جب آپ دور رہیں گے، ڈر کر دور رہیں گے تو پھر اس کو ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ جب آپ قریب رہیں گے تو پھر آپ کو استفادہ کریں گے۔ تو صوفیاء تقویٰ کا مفہوم لیتے ہیں کہ بھئی اللہ سے تعلق رکھو، تعلق کو بڑھاؤ۔ یہ تعلق ہے اس کے بھی مدارج ہیں اور اس کے بھی مراتب ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو روز بروز اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان جو ہے یہ بنیادی طور پر اس کا جو وجود ہے اور اس میں جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے۔ قل الروح من امر ربی، انسان کے وجود میں جو روح ہے یہ امر ربی ہے۔ تو جب انسان اللہ کے قریب جاتا ہے اور اللہ کا جو قرب ہے وہ اللہ کے وجود سے ملتا ہے کہ آپ دل میں ایسے اعمال کریں جس سے اللہ خوش ہو۔ صوفیاء کرام یہ مشق کرتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک پورا دن وہ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جیسے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں صوفیاء کرام کے ہاں جب وہ ملتے جلتے ہیں تو بڑی خوبصورتی سے ملتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں اور مسکرا کر ملتے ہیں اور اچھی طرح ملتے ہیں تو یہ صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملنا، اپنے بھائی کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، یہ مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، یہ صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کو راستہ بتانا، رہنمائی کرنا، یہ صدقہ ہے۔ تیمارداری کرنا، تیمار پرسی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص صبح کے ٹائم کسی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو ہزاروں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شام کے وقت بیمار پرسی کرتا ہے تو ہزاروں فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اعمال ہیں صوفیاء کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو اعمال کے سلسلے میں علماء شریعت جب ترغیب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، یہ کام کریں گے تو اتنا ثواب ہے، تو یہ ملے گا تو وہ ملے گا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ اس میں نہ پڑھیں،
ثواب میں نہ پڑے، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوشی کے لیے یہ عمل کرتا ہوں۔ ثواب کیا ہے؟ ثواب کی کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اور رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت پہ ہے اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی خوشی۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اس کو بڑھاؤ۔ یہ جو تعلق ہے یہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو اس حد تک قرب حاصل کر لیتا ہے کہ پھر میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں اور وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ہاتھ میں سے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ گفتگو اللہ ہوا گھر سے الحکوم میں عبد اللہ ہو، اس کے منہ سے جو نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے نکلتا ہے۔ الحکوم جو اس کا ہوتا ہے، گلا اس کا ہوتا ہے، لیکن وہ کلام اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو انسان کا مقام ہے، انسان کی اہمیت ہے کائنات میں، یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے۔ جس شخص کا جتنا تعلق اللہ سے ہے اتنا وہ وزنی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہلکے پھلکے تھے، ان کی پھلیاں بالکل ہلکی پھلکی تھیں، باقی جسم ہلکا پھلکا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ تمہیں یہ ہلکا پھلکا لگا، یہ بہت وزنی ہے، اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا ہے۔ تو یہ انسان کا جو وزن ہے اور انسان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اللہ کے ہاں، وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ اتقوا اللہ ولتنظر، اور تمہیں دیکھنا چاہیے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ ایک تو تم آج زندہ ہو، اس عالم دنیا میں ہو، لیکن اس عالم دنیا کے بعد جو عالم آنے والا ہے اس عالم کے لیے سوچو، اس لیے کہ اصل عالم تو وہ ہے، یہ تو بہت مختصر ہے، یہ جو 60-70 سال ہیں، 80 سال ہیں، 90 سال ہو جائے تو ہو جائیں گے، اور یہ ایسے گزر جاتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کی عمر اتنی ہو گئی ہے، ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، یوں محسوس ہو جیسے کہ لمحہ ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ یہ جو 65 سال ہمارے گزر گئے، یوں لگتا ہے جیسے کہ لمحہ ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ تو انسان اس دنیا میں جتنا بھی زندہ رہتا ہے، لیکن پھر آخر اس نے مرنا ہے، اور آخر میں جب وہ آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے تو لمحہ اور رہ گا، اس کو نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے۔ یہ صوفیہ کرام کا طریقہ ہے کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے، ہمارے ہاں جو مراقبہ کہلاتا ہے، تو مراقبہ یہی ہے کہ سونے سے پہلے صوفیہ کرام کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کچھ دیر بیٹھتے ہیں، بالکل یکسوئی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ میرا دن کیسے گزرا، صبح سے شام تک میں نے دن گزارا تو میرا دن کیسے گزرا، آیا میں نے اس دن کو صبح سے شام تک اس میں نے اعمال صالحات کتنے کیے ہیں، اور مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو کیا غلطی ہوئی ہے۔ تو اعمال صالحہ پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو کوئی گناہ ہوا انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان یہ نہیں ہے کہ گناہ نہ ہوتا ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، خیالات جو ہے انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، خیالات گدر سے گدر چلے جاتے ہیں، گدر سے گدر چلے جاتے ہیں، تو معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ سونے سے پہلے جو ہے مراقبہ کرنا چاہیے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جو بھی اپنی گنجائش ہے اس کے مطابق۔
تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے ہدایت ہے۔ صوفیاء کے نام جو بہت سارے اعمال ہیں، تو ان اعمال میں جو سب سے بنیادی عمل ہے، جو سب سے مؤثر نسخہ ہے اللہ کے قرب کا، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس کو ہم ذکر اللہ کہتے ہیں۔ تو ذکر اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ جواب دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ۔ یعنی ہم جو اللہ اللہ کہتے ہیں تو ہمارے اللہ اللہ کہنے میں اتنا وہ نہیں ہے جتنا کہ اس جواب میں تو اثر ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، وہ جواب کے اثرات پڑتے ہیں انسان کے وجود پر اور انسان کے قلب پر، اس لیے اس کو ذکر اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ذکر اللہ ہے، یہ انتہائی بڑی نعمت ہے اللہ کی، جب انسان کو اللہ توفیق دیتا ہے اور جتنی دیر بھی انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے تو سب سے قیمتی لمحات زندگی کے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ گزرتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں جو کبھی کبھار جمع ہوتے ہیں تو یہ ذکر ہم کرتے ہیں، خاص طور پر کرتے ہیں۔ باقی ہر شخص کو روزانہ ذکر کرنا چاہیے، صبح و شام کرنا چاہیے، اور اپنے معمولات میں ذکر کو لازمی طور پر رکھنا چاہیے۔ تو ہم اس موقع پر سب سے پہلے درود احادیہ بھیجتے ہیں، پھر ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور استغفار پڑھتے ہیں، اور پھر تسبیح اور پھر تہجد